أعوذ بالله السميع العلي العظيم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيعنا وطبيب قلوبنا ومولانا مقتدانا بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. حضرات عزاداران معصوم عالم سلام اللہ علیہ، آپ کے سامنے اس خمسہ مجالس کی یہ پہلی مجلس ہے جس سے آج سے اس خمسے کا آغاز ہوا اور کل سے انشاءاللہ مسلسل مختلف ذاکرین اپنے وقت کے اوپر ان مجالس کو خطاب فرمائیں گے. آج چونکہ شب جمعہ بھی ہے لہٰذا میں نے دونوں مناسبتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے جس آیہ کریمہ کو تلاوت کیا وہ آیت سورہ احزاب کی وہی آیہ کریمہ ہے کہ جس میں اللہ نے اول صلوات کی اہمیت اور صلوات کی فضیلت کو بیان کیا اور بیان فضیلت صلوات کے بعد تمام صاحبان ایمان کو صلوات پڑھنے صلوات بھیجنے کا حکم دیا. لیکن عزیزان گرامی، قابل غور بات یہ ہے کہ عام طور پر اسی آیہ صلوات کے ذریعے لوگ صلوات کی اہمیت کو سمجھتے ہیں، مگر اس آیہ صلوات پر اگر ذرا سا بھی غور کیا جائے تو اس آیت میں آیت ایک ہے مگر حکم دو ہیں. ایک حکم صلو علیہ کا ہے اور دوسرا حکم وسلموا تسلیما کا ہے. صلو علیہ کا حکم صلوات بھیجنے کا حکم ہے اور وسلموا تسلیما کا حکم جن پر صلوات ہے ان کو تسلیم کرنے کا حکم ہے. اور صرف تسلیم کرنے کا حکم نہیں ہے، وسلموا تسلیما ایسے تسلیم کرنے کا حکم ہے جیسے تسلیم کرنے کا حق ہے. صلوات بھیجے محمد دیکھیں، قرآن نے ایک معیار دیا اور وہ معیار یہ ہے کہ اول صلوات کی اہمیت کو سمجھو اور صلوات کی فضیلت کو سمجھو، اور جب اہمیت صلوات اور فضیلت صلوات کو سمجھ جاؤ تو پھر صلوات بھیجنے کے ساتھ ساتھ جو مرکز صلوات ہیں، جو حقدار صلوات ہیں، ان کو جیسا تسلیم کرنے کا حق ہے ویسا تسلیم کرو. صرف تسلیم کرنے کا حکم نہیں ہے بلکہ حق کے تسلیم ادا کرنے کا حکم ہے. اور معیار یہ ہے کہ صلوات پر غور کرو کہ جب صلوات کا یہ رتبہ ہے تو مرکز صلوات کا کیا رتبہ ہوگا. جب صلوات کی یہ فضیلت و یہ اہمیت ہے تو جن پر صلوات ہے ان کا کیا مرتبہ ہوگا. چنانچہ آج شب جمعہ ہے، امام جعفر صادق علیہ السلام سے ایک شخص نے عرض کی کہ حضرت میں خانہ کعبہ گیا اور جس وقت میں کعبے کا طواف کر رہا تھا تو میرے ذہن میں کوئی دعا نہیں آئی جس کی میں تلاوت کرتا. تو امام مسکرائے اور فرمایا پھر تو نے دوران طواف کعبہ کیا پڑھا. دیکھیے اس زمانے میں دعاؤں کی چھپی ہوئی کتابیں نہیں ہوتی تھی کہ مفاتیح الجنان خریدی اور دعائیں پڑھ لیں یا وظائف الابرار اٹھائی اور دعاؤں کی تلاوت کر لی. اس وقت دعائیں دماغ کے خزانے میں محفوظ ہوتی تھی. تو وہ کہتا ہے مجھے کوئی دعا یاد نہیں رہی جو میں طواف کعبہ کے دوران پڑھتا. تو امام نے پوچھا پھر تو نے کعبے میں کیا پڑھا؟ تو اس نے کہا حضرت میں نے وہاں صلوات کے سوا کچھ پڑھا ہی نہیں. اب امام کا جواب سنیے گا. اس نے کہا میں نے کعبے میں صلوات کے سوا کچھ پڑھا ہی نہیں. امام نے فرمایا کہ تجھ سے اچھا آدمی
خانہ کعبہ نے دیکھا ہی نہیں. صلوات بھیجے محمد آل محمد. تجھ سے اچھا آدمی خانہ کعبہ نے دیکھا ہی نہیں. عزیزان گرامی، صلوات کی اہمیت کے لیے مسلسل احادیث معصومین موجود ہیں، یہاں تک کہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام سے ایک شخص نے دریافت کیا کہ حضرت یہ مرض نسیان کیوں ہوتا ہے؟ نسیان، بھولنے کی بیماری کو عربی زبان میں نسیان کہتے ہیں. جیسے بخار کے عالم میں اول فول زبان پر جاری ہو تو اسے ہذیان کہتے ہیں، ویسے ہی آدمی جب بھولنے لگتا ہے تو اسے عربی زبان میں نسیان کہتے ہیں. تو اس نے پوچھا کہ حضرت یہ نسیان کیوں ہوتا ہے؟ یہ نسیان کا مرض کہ ایک بات ابھی یاد ہے اور ابھی بھول گئے، ایک شے ابھی یاد تھی وہ ابھی فراموش ہو گئی. تو اس نے مولا سے پوچھا کہ حضرت یہ نسیان کیوں ہوتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ جب دل کے اوپر ایک پرت آ جاتی ہے تو اس کی وجہ سے انسان پر مرض نسیان غالب آ جاتا ہے اور انسان بھولنے لگتا ہے. تو اس شخص نے کہا کہ اگر کسی کو مرض نسیان ہو جائے تو اس کا علاج کیسے کرنا چاہیے؟ فرمایا ہم پر صلوات بھیجنا چاہیے. فرمایا ہم پر صلوات پڑھنا چاہیے، ہم پر صلوات بھیجنا چاہیے. اس کا مطلب صلوات مرض نسیان کا علاج ہے کہ جو صلوات پڑھے گا اسے نسیان نہیں ہوگا. یہیں سے ہم نے سمجھا کہ جو صلوات بھیجے جب اسے نسیان نہیں ہو سکتا تو جس پر صلوات ہو اسے ہذیان کہاں سے ہوگا؟ یہ صلوات پڑھے محمد والے ہم. دیکھیں مسلسل صلوات کے لیے میں ایک اور حدیث آپ کو سناتا ہوں کہ پھر یہ جو ہم صلوات بھیجتے ہیں تو ایک تو صلوات پڑھنے کا حکم نہیں ہے، صلوات بھیجنے کا حکم ہے. بھیجنے کا مطلب ہوتا ہے ہم نے کوئی تحفہ بھیجا تو جب تحفہ بھیجا ہے تو جس کو بھیجا ہے اس تک پہنچے گا بھی، تو صلوات بھیجنے کا حکم ہے. رسول خدا نے فرمایا کہ جیسے ہی کوئی مجھ پہ صلوات بھیجتا ہے تو ادھر صلوات بھیجنے والے نے صلوات بھیجی اور مجھ تک پہنچ جاتی ہے. اب حدیث میں ہے کہ پیغمبر اسلام ایک ایک شخص کی صلوات کا حساب رکھتے ہیں کہ اس وقت کس نے صلوات بھیجی اور کئی مرتبہ صلوات بھیجی اور یہ صلوات کس نے بھیجی اور وہاں سے صلوات کس نے بھیجی. یہ ساری صلوات جو ہم آپ بھیجتے ہیں یہ پیغمبر اسلام کے خزانے میں محفوظ ہیں. اب جو پیغمبر اسلام کے پاس ہماری بھیجی ہوئی صلوات کا خزانہ موجود ہے تو حدیث میں موجود ہے کہ جب روز محشر ہوگا اور میدان قیامت آئے گا اور میدان قیامت میں میزان نصب کیا جائے گا. میزان کا مطلب ترازو جس میں اعمال کو رکھ کے تولا جائے گا. تو فرمایا کہ جب اعمال کو تولا جائے گا اور ایک شخص کے اعمال کا پلہ ہلکا ہوگا تو پیغمبر اس کے ذریعے بھیجی گئی صلوات کو اس کے اعمال کے پلے میں رکھ دیں گے اور پلہ اعمال وزنی ہو جائے گا. توجہ فرما رہے ہیں یعنی صلوات عمل کی کمی کو بھی دور کرے گی کہ محشر کے میدان میں اگر ہمارے نامہ اعمال میں کمی ہے تو اس کی کمی صلوات سے دور ہوگی. مگر یہ بھی سمجھنے کا مقام ہے کہ اعمال کی کمی صلوات سے دور ہو سکتی ہے مگر صلوات کی کمی اعمال سے دور نہیں ہو سکتی ہے. صلوات پڑھے محمد والے ایک صلوات اور پڑھ دے محمد. آپ غور کریں عمل میں کمی رہ جائے تو صلوات سے پوری ہو جائے گی. لیکن اگر صلوات نہ ہو ہم نماز پڑھتے رہیں نماز پر نماز پڑھیں مگر صلوات نہ پڑھیں تو صلوات سے صلات کی کمی پوری ہو سکتی ہے، صلات سے صلوات کی کمی نہیں پوری ہو سکتی ہے. اور مارے ہیں آپ تو یہ جو صلوات کی فضیلتیں اور صلوات کی اہمیت اور صلوات کا مرتبہ سمجھایا گیا اسی لیے کہ جن پر صلوات ہے ان کا مرتبہ سمجھایا جائے. جب صلوات کی یہ اہمیت ہے تو جن پر صلوات ہے ان کی کیا اہمیت ہے. اسی لیے وسلموا تسلیما کا حکم دیا گیا، صلو علیہ وسلموا تسلیما کہ صلوات بھیجو تسلیم کرو. جو تسلیم کرنے کا حق ہے مانو جو ماننے کا حق ہے. دیکھیں مسئلہ ماننے کا نہیں ہے
اس لیے کہ پوری ملت مسلمہ میں آپ کو ایک کلمہ پڑھنے والا ایسا نہ ملے گا جو یہ کہے کہ ہم مولا علی کو نہیں مانتے، جو یہ کہے کہ ہم مولا حسن کو نہیں مانتے، جو کہے کہ مولا حسین کو نہیں مانتے، جو یہ کہے کہ جناب سیدہ کو نہیں مانتے۔ بھائی ایک مسلمان آپ کو نہیں ملے گا جو یہ کہے کہ صاحب ہم مولا علی کو تسلیم نہیں کرتے، یا امام حسن کو تسلیم نہیں کرتے، یا مولا حسین کو تسلیم نہیں کرتے، یا جناب سیدہ کو تسلیم نہیں کرتے۔ ایک مسلمان نہیں ہے، تسلیم سب کرتے ہیں، مانتے سب ہیں، مگر نبی نے فرمایا کہ میری امت میں 73 فرقے ہوں گے جس میں سے ایک فرقے کو نجات ملے گی۔ تو بھائی مان سب رہے ہیں، نجات ایک کو کیوں ملے گی؟ تو تسلیم کرنے والے کو نجات نہیں ملے گی، حق کے تسلیم ادا کرنے والے کو نجات۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ دیکھیے ایک گزارش ہے جو لاؤڈ اسپیکر کے منتظم ہیں کہ وہ تشریف لے آئیں، اس لیے کہ آواز بہت گونج رہی ہے نا۔ بڑے افسوس کی بات ہے کہ اتنے تجربے کے بعد ابھی تک لاؤڈ اسپیکر کا نظام درست نہیں ہو پایا۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے گرامی۔ تو مسئلہ تسلیم کا نہیں ہے، جناب سیدہ کی مجلسیں ہیں، ایک مسلمان ایسا نہیں ملے گا جو کہ ہم جناب سیدہ کو نہیں مانتے۔ مسئلہ تسلیم کا نہیں، مسئلہ حق کے تسلیم کا ہے۔ جناب سیدہ کو تسلیم کرنا کافی نہیں ہے، حق کے تسلیم ضروری ہے۔ اب عزیزو حق کے تسلیم یہ ہے کہ آج شب جمعہ ہے، حق کے تسلیم کیا ہے یہ ہمیں اول زیارت نے سکھایا، اور پھر آخر آیت نے بتایا۔ تو جو سنیے گا، اول حق تسلیم ہمیں زیارت نے بتایا کہ جب ہم زیارت وارثہ پڑھتے ہیں، مولا حسین کی زیارت، تو مولا حسین نبی کے نواسے بھی ہیں۔ ارے بھیا آواز اتنی رکھیے کہ کچھ ہم اپنی نہ سنیں۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے۔ تو عزیزان گرامی میں عرض کر رہا ہوں کہ زیارت وارثہ، مولا حسین کی زیارت، مولا حسین نبی کے نواسے بھی ہیں، مولا حسین مولا علی کے جگر بند بھی ہیں، مولا حسین جناب سیدہ کے لخت جگر بھی ہیں، مولا حسین نبی کے نور نظر بھی ہیں۔ جب ہم مولا حسین کی زیارت وارثہ پڑھتے ہیں تو زیارت وارثہ کا آغاز السلام علیکہ یبن المحمد المصطفیٰ سے نہیں ہوتا، زیارت کا آغاز ہوتا ہے السلام علیکہ یا وارثہ آدم صفوت اللہ، السلام علیکہ یا وارثہ نوح نبی اللہ، السلام علیکہ یا وارثہ ابراہیم خلیل اللہ، السلام علیکہ یا وارثہ موسیٰ کلیم اللہ، السلام علیکہ یا وارثہ عیسیٰ روح اللہ، السلام علیکہ یا وارثہ محمد حبیب اللہ، السلام علیکہ یا وارثہ امیر المومنین ولی اللہ۔ بھائی زیارت وارثہ کا آغاز ہوا تو ہم نے پہلے کہا اے آدم کے وارث آپ پر سلام، اے نوح کے وارث آپ پر سلام، اے موسیٰ کے وارث آپ پر سلام، ابراہیم کے وارث آپ پر سلام، پیغمبر اسلام کے وارث آپ پر سلام، مولا علی کے وارث آپ پر سلام۔ اب جب وراثت کی بات ختم ہوئی تو جملے کا آغاز ہوا السلام علیکہ یبن المحمد المصطفیٰ، السلام علیکہ یبن علی المرتضیٰ، یعنی مولا حسین کو پہلے نبیوں کا وارث کہا، پھر نبی کا نواسہ کہا۔ مولا حسین کو پہلے نبیوں کا وارث کہا، پھر مولا علی کا بیٹا کہا، یعنی پہلے اعلان وراثت کیا ہے، پھر اقرار قرابت کیا ہے۔ ہمارے یہاں بھائی پہلے اعلان وراثت کیا، پھر اقرار قرابت کیا۔ وراثت کا تعلق عہدے سے ہے، قرابت کا تعلق رشتے سے ہے۔ زیارت وارثہ نے پیغام تسلیم دیا، زیارت وارثہ نے قانون حق تسلیم بتایا کہ پہلے عہدے کا اقرار کرنا، پھر رشتے کا اعلان کرنا۔ صلوات بھیجے محمد والے محمد۔ پہلے عہدے کا اقرار، اس کے بعد پھر رشتے کا اقرار، یہ ہے حق تسلیم۔ صرف رشتے کو ماننا حق تسلیم نہیں ہے، اگر صرف رشتہ مانا تو تسلیم کی منزل ہے، اور اگر عہدے کے ساتھ رشتہ مانا، میری تو متوجہ رہیے گا، تو حق تسلیم ہے۔ تو حق تسلیم یہ ہے کہ پہلے عہدے کا اقرار کرو، پھر رشتے کا اقرار کرنا۔ پہلا ثبوت
زیارت وارثہ سے ملا ہے، اور دوسرا ثبوت آیت قرآنی سے ملا ہے۔ بھائی قرآن میں سورہ نور موجود، اور سورہ نور میں ایک حکم آیا، اور وہ حکم امت مسلمہ کے لیے آیا، اور وہ حکم یہ تھا کہ میرے رسول ان لوگوں سے کہیے کہ جو آپ کو آوازیں دیتے ہیں، جو آپ کو صدائیں دیتے ہیں، جو آپ کو پکارتے رہتے ہیں، ان سے کہیے کہ آپ کو ویسے نہ پکاریں جیسے ایک دوسرے کو پکارتے ہیں۔ یہ جب بھی آپ کو پکاریں تو یا رسول اللہ کہہ کے پکاریں۔ جو فرما رہے ہیں یہ قرآن کی آیت ہے کہ جب بھی آپ کو پکاریں تو یا رسول اللہ کہہ کے پکاریں۔ دستور مدینہ یہ تھا کہ جب پکارا جاتا تھا، کسی کو خطاب کیا جاتا تھا، تو رشتوں کے عنوان سے اے فلاں کے باپ کہہ کے پکارا، اے فلاں کے بیٹے کہہ کے پکارا۔ تو ویسے ہی پیغمبر کو بھی لوگ رشتوں کے حوالے سے پکارتے تھے۔ قرآن نے قانون بنایا کہ ان کو رشتے کے حوالے سے نہ پکارو، انہیں یا رسول اللہ کہہ کے پکارو، پہلے عہدے کا اعلان کرو۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ، قرآن حق تسلیم سکھا رہا ہے کہ انہیں رشتے کے حوالے سے بعد میں پکارنا، پہلے رسول اللہ کہہ کے پکارو، پہلے عہدے کے حوالے سے پکارو۔ اب نبی پر یہ آیت نازل ہوئی تو قلب نبی پر آیت نازل ہو اور سیدہ کو خبر نہ ہو، بھائی قلب رسول پر آیت نازل ہو اور بنت رسول کو خبر نہ ہو۔ جیسے ہی آیت نازل ہوئی خبر سیدہ تک پہنچی، نبی بیت الشرف میں داخل ہوئے تو اب تک جناب سیدہ نبی کو اپنا بابا کہہ کے سلام کرتی تھی، السلام علیکہ یا ابا کہہ کے سلام کرتی تھی۔ لیکن نزول آیت کے بعد نبی داخل خانہ ہوئے، سیدہ نے لفظوں کو بدلا، کہا السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ نبی کے ہونٹوں پر تبسم آیا، فرمایا آپ یا رسول اللہ نہ کہیے، آپ اپنا بابا ہی کہتی رہیے۔ صلوات بھیجے محمد والے۔ اور فرما رہے ہیں، فرمایا آپ نہ کہیے۔ اب دیکھیں اس بات سے نتیجہ نکالنا چاہیے۔ نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ امت کے لیے قانون اور ہے اور ملکہ عصمت کے لیے قانون اور ہے۔ بھائی نبی ایک ہیں لیکن امت کے لیے قانون بنا کہ عہدے سے پکارو۔ جناب سیدہ کے لیے قانون ہے کہ یا ابتا کہتی تھیں تو یا ابتا ہی کہیں، تو امت کے لیے قانون اور ہو گیا اور ملکہ عصمت کے لیے قانون اور ہو گیا۔ کوئی حیرت کی بات نہیں ہے کہ نبی ایک اور قانون دو کیسے؟ بھائی اکثر ایک جگہ پر دو قانون ہوتے ہیں، مسجد ایک ہوتی ہے، نماز ایک ہوتی ہے، مگر قانون دو ہو جاتے ہیں۔ نماز جماعت میں نماز پڑھانے والے کے لیے قانون اور ہوتا ہے، پڑھنے والے کے لیے قانون اور ہوتا ہے۔ پڑھانے والے کے لیے قانون ہے کہ وہ قرأت کریں گے، پڑھنے والوں کے لیے قانون ہے کہ وہ اقتداء کریں گے۔ پڑھانے والے کے لیے قانون ہے کہ وہ پہلے رکوع میں جائیں گے، پڑھنے والے کے لیے قانون ہے کہ وہ بعد میں رکوع میں جائیں گے۔ پڑھانے والے کے لیے قانون ہے کہ وہ پہلے سجدے سے سر اٹھائیں گے، پڑھنے والوں کے لیے قانون ہے کہ وہ بعد میں سجدے سے سر اٹھائیں گے۔ ارے تو جب ایک مسجد کے امام کے لیے قانون اور ہو سکتا ہے تو جو کائنات کے اماموں کی ماں ہو، صلوات بھیجے محمد والے ہم۔ سنیں اذان گرامی، بہت زیادہ زحمت نہیں، جو اماموں کی ماں ہو۔ بھائی نبی ایک قانون دو بنے، امت کے لیے قانون اور بنا اور ملکہ عصمت کے لیے قانون اور بنا۔ یہ کوئی حیرت کی بات نہیں ہے۔ دیکھیے شریعت کے نظروں سے دیکھیے تو خود ہمارے لیے اکثر جب ہم اپنے گھر میں ہوتے ہیں تو قانون اور ہوتا ہے، لیکن اگر حج کرنے چلے جائیں تو قانون اور ہو جاتا ہے۔ بھئی پڑھے لکھے لوگ اس بات کی گواہی دیں گے کہ بہت سی چیزیں جو ہم اپنے گھر میں عمل میں لائیں تو وہ جائز ہیں، مگر وہی جائز چیزیں جب ہم حج کرنے جاتے ہیں، اللہ کے گھر میں پہنچتے ہیں تو ناجائز ہو جاتی ہیں۔ بھئی میرا ساتھ دیجیے گا، توجہ سنیے گا۔ خوشبو لگانا یہاں جائز ہے، وہاں ناجائز ہو جاتا ہے۔ شکار کرنا یہاں جائز ہے، وہاں ناجائز ہو جاتا ہے۔ نکاح یہاں جائز ہے، وہاں ناجائز ہو جاتا ہے۔ بھائی نہ جانے کتنی باتیں ہم اپنے گھر میں ہیں تو جائز تھیں، مگر اللہ کے گھر میں پہنچے تو وہ ناجائز ہو گئیں۔ یہاں تھے تو حلال تھیں، وہاں پہنچے تو حرام ہو گئیں۔
اب اس سے ایک بات اور سمجھ میں آتی ہے کہ ادھر ایام ازا آتے ہیں، ادھر ہمارے بدن پر سیاہ کپڑے آتے ہیں، ادھر لوگ سوال کرتے ہیں کہ صاحب جو چیزیں اللہ نے حلال کی ہیں وہ آپ اپنے اوپر حرام کیوں کر لیتے ہیں؟ محرم میں رنگین کپڑے کیوں نہیں پہنتے؟ ماں بہنیں چوڑیاں کیوں نہیں پہنتی؟ اچھے کھانے کیوں نہیں کھاتے؟ شادیوں میں کیوں نہیں جاتے؟ تو حاجیوں سے پوچھئے کہ حج کے موقع پر خوشبو کیوں نہیں لگاتے؟ وہاں شکار کرنے کیوں نہیں جاتے؟ کہا صاحب وہ بیت کا احترام ہے، یہ غم اہل بیت کا احترام۔ اے صلوات بھیجے محمد والے محمد۔ بیت کا احترام، یہ غم اہل بیت کا احترام۔ تو سنیں عزیزان گرامی، میں عرض کر رہا ہوں کہ حق کے تسلیم یہ ہے کہ رشتے سے پہلے عہدے کو مانا جائے۔ صرف رشتے کی نظر سے اہل بیت نہیں مانے۔ جناب سیدہ بیٹی بھی ہیں لیکن صرف بیٹی ہی ہونے کی وجہ سے نہیں مانی جائیں گی۔ حق کے تسلیم ہے۔ اب سبب حق کے تسلیم یہ ہے کہ جناب عباس ابن عبد المطلب، رسول کے چچا، جناب سلمان فارسی کہتے ہیں کہ میں مسجد میں بیٹھا تھا کہ نبی کے چچا داخل ہوئے، سلام کیا، نبی نے جواب سلام دیا، تو انہوں نے کہا کہ میں آپ سے ایک سوال کرنے آیا ہوں کہ ہمارا خاندان ایک، ہمارا قبیلہ ایک، ہمارا شجرہ ایک، رگوں میں بہنے والا خون ایک، ہمارا خاندان ایک، مگر جو مرتبہ اہل بیت کو ملا ہے وہ ہمیں کیوں نہیں ملا؟ بھائی وہ نبی کے چچا ہیں، وہ پوچھ رہے ہیں کہ جو مرتبہ اہل بیت کو ملا، مولا علی کو جو رتبہ ملا، جناب سیدہ کو جو رتبہ ملا، تو عباس ابن عبد المطلب نبی کے چچا ہیں، وہ پوچھ رہے ہیں جو رتبہ ان کو ملا وہ ہمیں کیوں نہیں ملا؟ خاندان ایک ہے، قبیلہ ایک ہے، آبا و اجداد ایک ہیں، کنبہ ایک ہے، گھرانہ ایک ہے، مگر جو رتبہ اہل بیت کو ملا وہ ہم کو کیوں نہیں ملا؟ نبی مسکرائے، فرمایا، عباس ابن عبد المطلب سے فرمایا، چچا وجہ یہ ہے کہ آپ مٹی سے بنے ہیں، اہل بیت اللہ کے نور سے بنے ہیں۔ صلوات بھیجے محمد والے محمد۔ مسئلہ کیا ہے؟ فرمایا آپ خاک سے بنے، آپ مٹی سے بنے، اہل بیت اللہ کے نور سے بنے، خدا کے نور سے پیدا ہوئے ہیں پانچوں تن، محمد اور علی، فاطمہ، حسین و حسن۔ بھئی یہ مصرع پوری دنیا جانتی ہے کہ اللہ کے نور سے پیدا ہوئے، نور کے نہیں ہیں، اللہ کے نور سے ہیں۔ اب دیکھتا ہوں ہم متوجہ ہیں کہ نہیں؟ اللہ کے نور سے ہیں، اللہ کے نور سے ہیں۔ اب اہل بیت اللہ کے نور سے ہیں، اور ہم آپ کاہے سے ہیں؟ اپنی ماں کے دودھ سے، اپنے باپ کے خون سے۔ فرمائیے گا ہمارا وجود ہماری ماں کے شیر سے ہے، ہمارا وجود ہمارے باپ کے خون سے ہے، تو ہم اپنے والدین سے ہیں۔ تو والدین سے ہونے کی دلیلیں یہ ملتی ہیں کہ کبھی چہروں کی شباہت ایک جیسی، کبھی عادتیں ایک جیسی، کبھی فطرتیں ایک جیسی۔ بھیا بچہ اپنے دادا کا جیسا، یہ اپنے ماموں کا جیسا، یہ اپنے چچا کا جیسا، کیوں؟ کہ بھائی جو جس کے خون سے ہوگا وہ اسی کا جیسا نظر آئے گا، تو جو اللہ کے نور سے ہوں گے اب جو یہ اکثر و بیشتر مولا علی اللہ جیسے نظر آتے ہیں تو نصیری کی وجہ سے نظر نہیں آتے، نور کی وجہ سے نظر آتے۔ صلوات بھیجے محمد والے۔ اللہ کے نور سے ہیں، نور سے ہیں۔ تو جناب سیدہ کی مجلسیں ہیں، ہمارے آپ کے 8 امام علی ابن سے ایک شخص نے کہا کہ حضرت ہمیں یہ تو معلوم ہے کہ آپ کی دادی کا نام فاطمہ کیوں ہے، آپ یہ بتائیں کہ آپ کی دادی کا نام جو زہرا ہے تو ان کا نام زہرا کیوں ہے؟ تو فرمایا ہماری دادی کا نام زہرا اس لیے ہے کہ اللہ نے ان کو اپنی عظمت کے نور سے خلق کیا۔
اللہ نے بی بی زہرا کو اپنی عظمت کے نور سے خلق کیا۔ امام نے فرمایا کہ اللہ نے فرشتوں کے امتحان کے لیے فرشتوں کی جانب ایک تاریکی کو بھیجا، ایک اندھیرے کو بھیجا، کہ اتنا اندھیرا تھا کہ فرشتے اس تاریکی سے پریشان ہوئے، تو انہوں نے دعا کی کہ پالنے والے اس اندھیرے سے نجات دے۔ امام فرماتے اتنے میں ایک نور ظاہر ہوا، اور نور کے ظہور ہونا تھا کہ فرشتے بے ہوش ہو کے گر پڑے۔ جب فرشتے ہوش میں آئے تو پوچھا الہنا و ربنا ما ھذا النور، پالنے والے یہ کیسا نور تھا؟ آواز آئی ھذا نور من نوری، جو فرمایا آپ نے، فرمایا یہ نور میرے نور سے ہے۔ امام فرماتے ہیں جناب سیدہ کا نور تھا جسے دیکھ کے فرشتے بے ہوش ہو گئے۔ اس کا مطلب نور زہرا کی علامت یہ ہے کہ یہ نور جب نظر آئے یا جسے نظر آئے یا جہاں نظر آئے تو نظر آنے والا ہوش میں نہیں رہتا، جسے یہ نظر آئے وہ ہوش میں نہیں رہتا۔ بھائی نور زہرا کی پہچان یہ ہے کہ یہ نور جسے نظر آئے وہ ہوش میں نہیں رہتا۔ اب کوئی نہ پوچھے کہ جب سیدہ یہودی کے گھر میں گئیں تو عورتیں بے ہوش کیوں ہو گئیں؟ صلوات بھیجے محمد والے محمد۔ دیکھیں بات کو بات سے ملائیے۔ فرمایا ہماری دادی کا نور تھا۔ فرشتوں نے پوچھا تھا ربنا الہنا ما ھذا النور، یہ نور کیسا ہے، کیا ہے یہ نور؟ تو فرمایا ھذا نور من نوری، بات تمام ہونے کو، ھذا نور من نوری، ھذا نور من نوری۔ نہ جانے اس من سے آپ کو کوئی اور من یاد آئی کہ نہیں؟ حسین منی وانا من الحسین، ارے جس کی منیت رسالت سے ملتی ہے اسے حسین کہتے ہیں، اور جس کی منیت وحدت سے ملتی ہے اسے فاطمہ کہتے ہیں۔ صلوات بھیجے محمد علیہ محمد۔ نور من نور۔ تو جناب سیدہ کی تسلیم کا حق یہ ہے کہ صرف رشتے کی بنیاد پر تسلیم نہ کیا جائے، انہیں نورانیت کی بنیاد پر تسلیم کیا جائے۔ اور پھر نورانیت میں پھر امام معصوم نے فرمایا کہ جناب سیدہ کے نور کا عالم یہ تھا، گفتگو تمام ہو رہی ہے، نور کا عالم یہ تھا کہ ماہ رمضان میں جب جناب سیدہ ماہ رمضان میں شب میں اپنے حجرے سے نکل کے اپنے صحن میں آتی تھیں، آنگن میں آتی تھیں، تو جب تک بی بی سیدہ حجرے کے اندر رہتی تھیں چاند کا چراغ روشن رہتا تھا، چاند کی چاندنی پھیلی رہتی تھی۔ لیکن جیسے ہی جناب سیدہ اپنے حجرے کے کعبے سے آنگن کی وادی میں آتی تھی ویسے ہی نور زہرا چاند کی روشنی پر غالب آ جاتا تھا۔ نور زہرا کے آگے چاند کا چراغ گل ہو جاتا تھا۔ کس چاند کا چراغ؟ ایک تو اللہ کا بنایا ہوا چاند، دوسرے ماہ رمضان کا مبارک ترین چاند، بس پڑھنا میرا کام ہے، سمجھنا آپ کا کام ہے۔ اس چاند کی کوئی حیثیت نہیں رہ جاتی تھی نور زہرا کے سامنے۔ ہم نے وہیں سے سمجھا جب اللہ کے بنائے ہوئے چاند کی سیدہ کے آگے کوئی اہمیت نہیں ہے تو سقیفہ کے منحوس ستارے کس کھاتے میں ہیں؟ صلوات بھیجے محمد والے۔ گفتگو تمام ہو گئی۔ حق تسلیم یہ ہے کہ صرف رشتے کی بنیاد پر جناب سیدہ کو نہ مانا جائے، عہدہ مانا جائے۔ دیکھیے الحمدللہ اس وقت پورے ہندوستان میں خاص کر کے ہمارے شہر لکھنؤ میں جناب سیدہ کے سلسلے کی بے پناہ مجلسیں ہو رہی ہیں۔ یہ جو ہمارے مظہر امیر بھائی نے خمسہ قائم کیا ہے، یہ ان کو جناب سیدہ کی طرف سے، اہل بیت کی طرف سے خاص شرف دیا گیا کہ یہ سب سے قدیم خمسہ ہے جناب سیدہ کے سلسلے میں۔ اس سے پہلے ایک رضا صاحب 3 تاریخ والے جو کہلاتے تھے، انہوں نے زینبیہ میں خمسہ قائم کیا تھا، آپ کو یاد ہوگا علی رضا صاحب مرحوم زندہ تھے، اور پھر وہ ہمارے گھر میں 3 مجلسیں ہوتی ہیں، لیکن یہ خمسہ بہت قدیم ہے جو جناب سیدہ کے سلسلے میں قائم ہوا ہے، اس لیے بھی کہ جہاں جناب سیدہ کی مصیبتیں لوگ سمجھیں وہیں جناب سیدہ کی عظمت کو بھی سمجھا جائے، اس لیے کہ بڑی مظلومہ بی بی ہے یہ، کہ اس کی فضیلت اصل فضیلت تک تو کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا، لیکن زیادہ تر ہوا یہ کہ جب بھی جناب سیدہ کا ذکر ہوا تو نبی کی بیٹی کے حوالے سے ذکر ہوا،
مولا علی کے زوجہ کے حوالے سے ذکر ہوا، ائمہ معصومین کی ماں کے حوالے سے ذکر ہوا، یعنی جناب سیدہ کا تذکرہ صرف رشتوں کے حوالے سے ہوا۔ میں نے کافی زور دیا اس بات کو، میں زور دیتا رہتا ہوں کہ جناب سیدہ صرف رشتوں کی وجہ سے محترم نہیں ہے، ان کے عہدے کو سمجھنا چاہیے۔ چنانچہ 11ویں امام امام حسن عسکری علیہ السلام فرمایا، یہ معتبر و مستند حدیث ہے جو ہمارے علماء نے کتابوں میں لکھی، کہ فرمایا نحنو حجج اللہ علی خلقہ، 11ویں امام نے فرمایا نحنو حجج اللہ علی خلقہ، کہ ہم اللہ کی مخلوق پر اللہ کی حجتیں ہیں۔ ہم سے مراد ائمہ معصومین، فرمایا نحنو حجج اللہ علی خلقہ، مخلوق خدا پر ہم اللہ کی حجت ہیں۔ فرمایا جدتنا فاطمہ، اور ہماری دادی فاطمہ حجت اللہ علینا، وہ ہم پر اللہ کی حجت ہے۔ صلوات بھیجے محمد علیہ، ساری کائنات کے لیے ہم اللہ کی حجت ہے، اور ہمارے لیے ہماری دادی سیدہ حجت ہے۔ تانے گرامی، جناب سیدہ کا عرفان یوں تو نہیں ہو سکتا، لیکن یہ مجالس ذریعہ بنتی ہیں کہ عرفان زہرا بھی ہو، اور پھر اس مرثیے کا سبب بھی سمجھا جائے کہ جو 18 برس کے سن میں معصوم عالم ہاتھ میں عصا لیے مرثیہ پڑھتی تھی، صبت علیہ مصائب اللہ ونہا، صبت علیہ میں سرنا لیالیا، بابا وہ مصیبتیں پڑھی کہ اگر دنوں وہ پڑھتی تو مثل شب تاریک ہو جاتی۔ آپ سوچیں، اس پہلو سے سوچیں کہ اس شہر لکھنؤ میں ماشاءاللہ کئی لاکھ شیعہ ہیں اور سینکڑوں علماء ہیں۔ یہ خاص بات دیکھنے کو ملتی ہے کہ اگر کوئی عالم دین خاص کر کے دنیا سے گزر جاتا ہے تو پوری قوم انتقال سے لے کے کم سے کم 40ویں تک روزانہ ان کے گھر پہ آتی جاتی رہتی ہے۔ قوم کے افراد مسلسل روزانہ گھر آتے رہتے ہیں۔ کیوں؟ کہ بھائی ہمارے عالم دین دنیا سے گئے ہیں، ان کے بچوں کو احساس نہ ہو کہ ان کے سر سے باپ کا سایہ ہو جائے۔ آپ دل پر ہاتھ رکھ کے بتائیے کہ جس کے باپ کا نام 5 وقت اذانوں میں لیا جاتا ہو، جب اس کا بابا دنیا سے گیا تو کیا ہونا چاہیے؟ پورا مدینہ 24 گھنٹے جناب سیدہ کے دروازے پر بیٹھا رہتا کہ بی بی آپ کے بابا دنیا سے گئے، ہم تعزیت دینے کو آئے۔ مگر یہ نہیں ہوا، مجمع آیا مگر تعزیت کے لیے نہیں آیا، کوئی دروازہ جلانے کے لیے آ رہا، کوئی پسلیاں توڑنے کے لیے آ رہا، کوئی مولا علی کے گلے میں رسی باندھنے کے لیے آ رہا۔ بہت مصیبتیں پڑی۔ دیکھیے ملت مسلمہ میں یہ بات کہتا ہوں کہ اہل سنت حضرات نے اپنی کتابیں نہیں پڑھی ہیں، اور ہم بہت کچھ ان کو بتا نہیں پاتے، ان کو ہی بتانا چاہیے، اس لیے کہ بہت سے اہل سنت حضرات ایسے ہیں، یہ بات میں بہت پڑھتا رہتا ہوں، شاید آپ لوگوں سنی ہو کہ آپ ایام اعضاء میں دیکھیے کہ محرم میں کوئی تعزیہ اٹھا رہا ہے، کوئی علم لے کے چلا آ رہا ہے، کوئی نذر دلا رہا ہے، وہ امام باڑوں تک آتے، عزا خانوں میں آتے ہیں۔ نہ جانے کتنے سنی ہیں جو عزا خانوں میں امام باڑوں میں آ جاتے ہیں۔ مگر یہ عجیب و غریب بات ہے کہ آپ کبھی بستر پر سوچئے گا کہ جو محرم میں کربلا تک پہنچ جاتے ہیں وہ غدیر تک کیوں نہیں آ پاتے؟ امام باڑے تک آ جاتے لیکن ولایت تک نہیں پہنچتے، امام باڑے تک آ جاتے ہیں 12 اماموں تک نہیں آتے۔ اس کا سبب کیا ہے؟ اس کا سبب یہ ہے کہ ہم نے بہت سی تاریخی حقیقتوں کو بتایا نہیں، ورنہ تاریخی حقیقت یہ ہے کہ علامہ شہرستانی بہت بڑے عالم اہل سنت گزرے، ان کی کتاب الملل والنحل ہے، جس میں صاف صاف لکھا ہوا ہے کہ خلیفہ دوم نے جناب سیدہ کے گھر کے دروازے پر آ گئے اور ضرب ماری جس سے جناب محسن اس دنیا میں نہیں ہے۔ اور پھر ایک نام ہے جسے لعنتوں میں فراموش نہ کیجیے گا، وہ نام ہے قنفذ کا نام۔ قنفذ بیت الاحزان کتاب ہے شیخ صدوق علیہ الرحمہ کی، نہیں معاف کیجئے، شیخ عباس قمی کی کتاب ہے بیت الاحزان۔ اس بیت الاحزان میں ہے کہ ایک دن مسجد نبوی میں بنی ہاشم بیٹھے ہوئے گفتگو کر رہے تھے، باتیں کر رہے تھے، اور یہ وہ زمانہ تھا، دوسری خلافت کا زمانہ تھا، اور عمر ابن خطاب کا زمانہ، اور سوکھا پڑ گیا تھا۔ اس سال فصل ہوئی نہیں تھی، پانی برسا نہیں تھا، لہذا غلہ نہیں تھا، اناج نہیں تھا، مہنگائی بہت بڑھ گئی تھی،
اور قحط پڑ گیا تھا مدینے میں بھی اور اطراف مدینہ میں بھی، تو مہنگائی بہت بڑھی تھی، تو اس مہنگائی کی وجہ سے بہت سے لوگوں کو پینشن ملتی تھی بیت المال سے، تو بہتوں کی پینشن روک دی گئی، بہت سے لوگوں کو وظیفہ ملتا تھا ان کا وظیفہ روک دیا گیا، اور کچھ کی پینشن آدھی کر دی گئی کہ بھئی چونکہ بیت المال میں ریونیو نہیں آیا ہے، پیسہ نہیں ہے، لہٰذا تنخواہیں آدھی کر دی گئیں، پینشن بند کر دی گئی، وظیفہ آدھا کر دیا گیا، لیکن قنفس کا نہ وظیفہ کم کیا گیا اور نہ اس کی تنخواہ آدھی کی گئی۔ یہی بات ہو رہی تھی مسجد نبوی میں، بنی ہاشم بیٹھے ہوئے بات کر رہے تھے کہ بھئی فلاں کی پینشن بند ہو گئی، فلاں کی تنخواہ آدھی ہو گئی، فلاں کا وظیفہ کم ہو گیا، لیکن قنفس کا نہ وظیفہ بند ہوا ہے اور نہ قنفس کی تنخواہ آدھی ہوئی ہے۔ اتنے میں مولا کائنات مسجد میں آئے تو بنی ہاشم اٹھ کے کھڑے ہوئے کہا یا علی آپ کو پتہ چلا، سنا آپ نے سب کی تنخواہیں آدھی ہو گئیں، کچھ کی پینشن بند ہو گئی، کچھ کے وظیفے بند ہو گئے، مگر قنفس کی نہ تنخواہ کم ہوئی ہے اور نہ وظیفہ بند ہوا ہے۔ مولا علی نے کہا معلوم ہے، تو کہا یا علی کیا وجہ ہے، اس نے کون سا کارنامہ انجام دیا ہے جو اس کا انعام دیا گیا ہے؟ مولا کائنات کی آنکھوں سے آنسو بہے، تو کارنامہ یہ تھا کہ جب نبی کی بیٹی اپنے ہاتھ سے دروازہ روکے ہوئی تھی تو اس قنفس نے تازیانہ مارا تھا، قنفس نے تازیانہ مارا۔ دیکھیے یوں بھی غلط بیانی، جھوٹ بولنا، غلط بات کرنا بہت بڑا گناہ ہے، وہ بھی مجلسوں کے نام پر، وہ ممبر پر، یہ کبھی نہیں ہوتا، کوئی نہیں کرتا ہے۔ میں خاص کر کے احتیاط کرتا ہوں، جو روایت میں ہوتا ہے وہی آپ کو سناتا ہوں۔ مولا کائنات نے فرمایا تازیانہ مارا تھا اس نے باپ کو، تو بات یہی ختم نہیں ہوئی۔ مولا علی نے فرمایا کہ ایسا تازیانہ مارا تھا بیوی کے بازو پر کہ مولا کائنات فرماتے کہ غسل کے وقت اس تازیانے کا نشان بازو بند کی طرح بیوی کے بازو پر موجود ہوتا۔ میں کہوں گا یا علی آپ نے سیدہ کے بازو پر ایک نشان دیکھا، آپ کا یہ عالم ہو گیا۔ ارے یا علی اس وقت کیا گزری ہوگی جب بیٹیوں کے ہاتھ گردن کے پیچھے بندھے ہوں گے، ہاتھوں میں رسیاں بندھی ہوگی۔ بہت ظلم ہوا ہے جناب سیدہ، بس آپ کی آواز بلند ہے، اللہ اور عظیم عطا کرے کہ اس سرد موسم میں، اس بارش کے دوران بھی آپ اپنی شہزادی کو رونے کے لیے یہاں کو پر آئے۔ کل مولانا میثم زیدی صاحب پڑھیں گے، 7:30 بجے کا اعلان ہے، انشاءاللہ 8 ساڑھے 8 تک مجلس شروع ہو جائے گی۔ اس کے بعد شاید مولانا تنویر صاحب ہے، مولانا علی متقی صاحب ہے، شوذب جرولی صاحب ہے، سب پڑھیں گے، آپ روئیں گے، اور رونا چاہیے، اس لیے کہ مولا حسین کی بارگاہ ہے، جس بیوی کو مولا حسین کا پرسہ دیتے ہیں، مولا حسین کو اس بیوی کا پرسہ دینا۔ اور دیکھیے دو مظلوم ترین شخصیتیں ہیں تاریخ میں، ایک مولا حسین کہ دل کی زینت درد حسینی، سر کی زینت پائے حسین، آنکھ کی زینت خالص آنسو، لب کی زینت ہائے حسین۔ عجب نام ہے مولا حسین کا نام، کہ جب بھی یہ نام آئے، جس کے سامنے بھی نام آئے، اگر مومن ہے تو روئے بغیر نہیں رہے گا۔ وہ خود معصومین کے لیے ملتا ہے کہ محرم کی بات نہیں ہے کہ محرم میں رونا آتا ہے امام حسین پہ۔ بھائی تصور زیدی صاحب مرحوم نے طاہر بھائی 2 مصرے کہے تھے قمبر میاں کہ رلانے آتی ہے یاد حسین روز مجھے، رلانے آتی ہے یاد حسین روز مجھے، میں وہ نہیں کہ محرم کا انتظار کروں۔ بڑا مظلوم ہے مولا حسین۔ تو 7ویں امام کے لیے ملتا ہے کہ اگر صبح کوئی ان کے سامنے یا حسین کہہ دیتا تھا تو دن بھر کوئی امام کو مسکراتے ہوئے نہیں دیکھتا تھا۔ اماموں کے لیے ملتا ہے ادھر مولا حسین کا نام آیا اور ان کو بھی کوئی مسکراتے ہوئے نہیں دیکھتا تھا۔ ایک نام تو مولا حسین کا نام ہے کہ ادھر آیا اور ادھر معصومین کی آنکھوں سے آنسو آنے لگے۔ وہ ایک نام جناب سیدہ کا نام ہے کہ 6 امام کے پاس ایک شخص آیا، وہ اس نے آگے کہا حضرت میرے گھر میں بیٹی کی ولادت ہوئی ہے، تو آپ نے کہا تم نے اپنی بیٹی کا کیا نام رکھا؟ تو اس نے کہا میں نے اپنی بیٹی کا نام آپ کی دادی کے نام پر فاطمہ رکھا۔ یہ سننا تھا کہ حضرت کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ شخص گھبرا گیا کہ آقا آپ رو رہے، کیا مناسب نہیں تھا کہ آپ کی جدہ کے نام پہ میں اپنی بیٹی کا نام رکھتا؟ فرمایا نہیں، اس سے بہتر نام کیا ہوگا؟ کہا آپ رو کیوں رہے؟ کہا تو نے نام لیا، مجھے اپنی دادی کا مرثیہ یاد آ رہا ہے، 18 برس کے سن میں ہاتھوں میں عصا، صبت علیہ مصائب اللہ۔ 2 یا 4 منٹ مجلس تمام۔
نویں امام امام تقی جواد علیہ السلام کے لیے بہار الانوار میں واقعہ ملتا ہے کہ نویں امام کا ظاہری سن 4 سال کا تھا، وہ 8ویں امام بیٹھے ہوئے تھے، یہ مدینہ کا واقعہ ہے، وہ 4 برس کے تھے نویں امام۔ اتنے میں نویں امام دوڑتے ہوئے آئے اور بابا کو سلام کیا، اور سلام کرنے کے بعد ایک مرتبہ بہت زور سے آپ نے زمین پر ہاتھ مارا، اور پھر زمین پر ہاتھ مار کے آسمان کو دیکھ کے رونے لگے اور کچھ سوچنے لگے کہ امام تو سب جانتے ہیں، ایک امام دوسرے امام سے اس لیے پوچھتا ہے کہ پوچھے وہ تاکہ عوام کو پتہ چل جائے۔ تو 8ویں امام نے 9ویں امام سے کہا میرے لال آپ زمین پر ہاتھ رکھے ہوئے یہ آسمان کو دیکھ کے کیا سوچ رہے؟ آواز دی بابا میں اپنی دادی کی مصیبتوں کے بارے میں سوچ رہا ہوں، میرا دل چاہتا ہے میں اپنی دادی کے قاتلوں کو قبروں سے نکال لوں اور ان کے بدن میں آگ لگا کے ان کی راکھ کو دریا میں بہا دوں۔ آپ سوچے کیسی مصیبتیں رہی ہوں گی بی بی کے اوپر، جو جس معصوم کے سامنے بھی یہ نام آیا وہ روتا تھا۔ اب بس سن لیں گفتگو تمام ہوئی۔ ایک کتابچہ ہے جس کا نام ہے مقتل جناب محسن، اس مقتل جناب محسن میں ہے کہ جناب فضہ کہتی ہے جب سے میری بیوی کے پہلو پر دروازہ گرایا گیا تب سے وہ کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ پاتی، کہ بیٹھے بیٹھے نماز پڑھتی تھیں، اور تازیانہ مارا گیا تھا تو وہ داہنے ہاتھ سے تسبیح نہیں پڑھ پاتی۔ آپ سوچے جس نے تسبیح کی ابتدا کی ہو، یہ جو تسبیح تو سبحان اللہ والحمدللہ اللہ اکبر کہنے کو تسبیح کہتے ہیں، مگر یہ جو دانوں کی شکل میں ہے اس کی موجد جناب سیدہ ہیں۔ جناب سیدہ سے پہلے یہ شیپ یہ شکل نہیں تھی کہ ہاتھ میں 100 دانے ہیں، یہ جناب سیدہ نے اس کی ابتدا کی ہے۔ سب سے پہلے آپ نے مٹی کی تسبیح بنائی تھی، اور جناب حمزہ کی قبر کی مٹی لے کے اس کے دانے بنائے تھے، اور اس دانوں کی ابتدا جناب سیدہ سے ہوئی۔ ہائے تسبیح بنانے والی اللہ اکبر، وہ اپنے ہاتھ سے تسبیح نہیں پڑھ پاتی تھی۔ سوچے آپ جناب فضہ کہتی پھر رات ہو جاتی تھی اور میں دیکھتی تھی کہ میری شہزادی روتے روتے اس دروازے کے پاس آتی تھی جسے عمر نے جلا کے بیوی کے پہلو پر گرایا، اور کہا پھر اس دروازے کی لکڑیوں کو ہٹاتی تھی اور کچھ جلی ہوئی لکڑیاں نکالتی تھی اور سونگ کے روتی تھی، چیخیں مارنے لگتی تھی۔ فضہ کہتی ہے ایک دن میں نے پوچھا بی بی دروازے کی جلی لکڑیوں کو سونگ کے آپ روتی کیوں ہیں؟ کہا فضہ مجھے ان لکڑیوں میں سے اپنے محسن کے خون کی خوشبو آتی ہے، ہائے میرا محسن جو مار ڈالا گیا، ہائے میرا محسن جو شہید کر دیا گیا۔ اب آپ نے پہچان لیا یہ جناب سیدہ ہیں، اور یہ جلا ہوا دروازہ ہے، اور دروازے کی لکڑیوں کو سونگ سونگ کے آپ رو رہی ہیں۔ اب گھر یہی تھا، در یہی تھا، آنگن یہی تھا، ڈیوڑی یہی تھی۔ اسی گھر میں 50 برس کے بعد سیدہ کی ایک لٹی ہوئی بہو آ گئی جس کا نام میرا باپ تھا، جس کی مانگ بھی اجڑی ہوئی تھی، جس کی گود بھی اجڑی ہوئی تھی، جو کبھی سائے میں نہیں بیٹھتی تھی، ہمیشہ دھوپ میں بیٹھتی تھی۔ جب جناب میرا باپ دنیا سے گزر گئی اور غسل ہونے کو تھا تو ایک عورت نے دیکھا کہ بی بی میرا باپ کے دامن میں کچھ بندھا ہوا ہے۔ اس نے کہا ارے سیدانیوں شاید میرا باپ نے چادر میں زیور باندھے ہیں، مگر اب جو دامن کو کھولا گیا تو زیورات نہیں نکلے۔ علی اصغر کے جھولے کی جلی ہوئی لکڑیاں برآمد ہوئی۔ ارے جس گھر میں کبھی سیدہ اپنے محسن کو روتی تھی اسی گھر میں میرا باپ علی اصغر کے جھولے کی لکڑیاں۔ ہائے میرا ششوا، ہائے میرا پیاسا، ہائے اللہ